سامعین حضرات، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، سبحان اللہ۔ فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا سبحان اللہ۔ فإن الجحیم ہی الماوى، وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة ہی الماوى۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ او غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، ماشاءاللہ۔ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کیا بات ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کے تلوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، سبحان اللہ۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، کیا بات ہے۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے پہلے آئیے ہم سب آقا نامدار مدینے کے تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، سبحان اللہ۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوری دل جمعی کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ جشن رحمت عالم جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، اللہ بزرگ و برتر کی مقدس بارگاہ میں عرض ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے اس بزم میں ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ مجھ سے پہلے آپ نے دو بڑی اچھی تقریریں سماعت کر لی ہیں، میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تھوڑی دیر آپ میری گفتگو بڑی سنجیدگی بڑی متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنی لا ریب کتاب اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ سبحان اللہ۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، کیا بات ہے، اور اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے کہ اللہ کے احسانات کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے تمام احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ کیا کرنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں الحمدللہ مخلوق میں سب سے بہتر اور مخلوق میں سب سے اچھا بنایا۔ بے شک بے شک۔ بھائی اللہ قادر مطلق ہے، اللہ خالق مطلق ہے۔ اللہ چاہتا ہمیں چرند و پرند بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں کیڑے اور مکوڑے بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا، لیکن اللہ نے جب بنایا تو ہمیں مخلوق میں سب سے اچھا بنایا۔ سبحان اللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہم پر ایک احسان اور کیا۔ جی بھائی اللہ چاہتا ہمیں حضرت آدم کی قوم میں پیدا کر دیتا، جی اللہ چاہتا ہمیں حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا، جی اللہ چاہتا ہمیں حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا ہمیں حضرت لوط کے قوم میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا ہمیں حضرت ہود کے قوم میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے احسان کیا کہ پیدا کیا تو کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا، بلکہ نبیوں کے امام کی امت میں پیدا کیا، رسولوں کے سردار کی امت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اللہ کا ایک احسان یہ کہ اللہ نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد دوسرا احسان یہ کہ رسولوں کے سردار کی امت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا
جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے عیسیٰ ابن مریم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے عیسیٰ ابن مریم دعا کریں، اللہ نے اس نبی کی امت میں ہم گنہگاروں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن اتنے احسانات کے باوجود آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی رسول اللہ کے شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق جی رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی اپنے طریقے پر جی رہے ہیں، رسول کے فرمان کے مطابق نہیں جی رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ انسان جس نے سرکشی کی، اللہ کے فرمان سے روگردانی کیا، شریعت کے فرمان سے منہ موڑا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے چکر میں پڑ گیا، ساری تگو تو، ساری محنت و مشقت، ساری محنت دنیا حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ۔ آج ہم اس جشن رحمت عالم میں بیٹھے ہیں، آج آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیں آج ہماری حالت کیا ہے۔ بھائی آج انسان دنیا کے چکر میں اتنا پریشان ہے کہ میں کہتا ہوں اگر کسی انسان کو پورا گاؤں کا مالک بنا دیا جائے جی تو وہ پھر پورے علاقے کے چکر میں پڑ جائے، اگر کسی کو پورے علاقے کا مالک بنا دیا جائے تو پھر وہ پورے ضلع کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور اگر کسی کو پورے ضلع کا مالک بنا دیا جائے تو پورے صوبے، پورے اسٹیٹ کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور اگر کسی کو پورے صوبے کا مالک بنا دیا جائے وہ پورے ملک کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور جس کو پورے ملک کا مالک بنا دیا جائے وہ پوری دنیا کے چکر میں پڑا جاتا ہے۔ انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے شریعت کے فرمان سے منہ موڑا اور دنیا کے چکر میں پڑ گیا، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت رحمت عالم کانفرنس حضرت علامہ اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی، ماشاءاللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ انسان جس نے اپنے سینے کے اندر اللہ کا ڈر بسایا۔ کیا بات ہے؟ کس کا ڈر بسایا؟ اللہ کا ڈر بسایا۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نوجوانوں، آپ کے سینے میں اگر اپنے اللہ کا ڈر بس گیا پھر کسی عالم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نماز کی پابندی کرو، نیکیوں کے قریب آ جاؤ، گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بس گیا پہاڑ کی چوٹی پر رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، گناہ سے بچتے رہو گے، سمندر کے تہ میں رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، گناہ سے بچتے رہو گے، ٹرین و پلین میں بیٹھے رہو گے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا، گناہ سے بچتے رہو گے، نیکیاں کرتے رہو گے۔ آج یہ میرا بھائی جو پورا دن اور پوری رات انسٹاگرام کے چکر میں لگا رہتا ہے، ٹویٹر کے چکر میں لگا رہتا ہے، فیس بک کے چکر میں لگا رہتا ہے، واٹس ایپ کے چکر میں لگا رہتا ہے، پوری رات اپنی محبوباؤں اور اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا ہے۔ اے نوجوان، اگر تیرے دل میں تیرے اللہ کا ڈر سما جائے، رات کے سناٹے میں اگر
زنا کے لیے نکلے گا، یہ خیال آئے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں اگر موبائل کے اسکرین پر گندی اور نیوڈ فلمیں دیکھے گا، یہ خیال آئے گا کوئی جانے نہ جانے میرا اللہ جان رہا ہے۔ اگر رات کے سناٹے میں اگر پھول لگا کر اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنا چاہے گا، یہ خیال آئے گا کوئی جانے نہ جانے اللہ جان رہا ہے، حکم الحاکمین جان رہا ہے، مالک یوم الدین جان رہا ہے۔ اس لیے اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے اپنے سینے کے اندر اللہ کا ڈر بسا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغامات اسلام، مذہب اسلام، زندہ باد زندہ باد۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ انسان جو اپنے اللہ سے ڈرنے لگا۔ کس سے ڈرنے لگا؟ اللہ سے ڈرنے لگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کے خلاف کرتا رہا۔ خواہش کہہ رہا ہے، نفس امارہ دعوت دے رہا ہے، چلو وہاں بیٹھ کر رات کے سناٹے میں شراب پی جائے، سٹے بازی کیا جائے، موبائل پر خرافات کیا جائے۔ نفس کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم کہہ رہا ہے تمہیں اس سے بچنا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ نوجوان جسے کوئی بدکار عورت گناہ کی طرف بلائے، گناہ کی طرف دعوت دے، اور وہ نوجوان یہ کہہ دے اللہ کے ڈر سے میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، گناہ کے پاس نہیں آ سکتا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ ایسے نوجوان کو کل میدان محشر میں عرش آدم کا سایہ نصیب فرمائے گا، عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون نوجوان ہے کہ کوئی بدکار عورت، کوئی زناکار عورت زنا کی دعوت دے اور وہ اس کے دعوت کو منع کر دے، انکار کر دے؟ آج تو میرے بھائی حالت یہ ہے ہمارا بھائی رانگ نمبر ڈائل کرتا ہے، کیا بات ہے، اور اتفاق سے اگر اس نمبر کو کسی لیڈی نے نعرہ ریسیو کر تکبیر، لیا، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، رحمت عالم کانفرنس، جناب احمد الفتاح صاحب قبلہ فیض آبادی، نعرہ رسالت۔ بیٹھے بیٹھے آپ بس ان قریب خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کی آمد ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جناب محترم عزت مآب شاعر اہل سنت احمد الفتاح صاحب قبلہ فیض آبادی کی آمد ہو گئی ہے، انشاءاللہ ان قریب وہ آپ سے قریب ہوں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں آپ۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے بھائی، جنت کو پانا جی اور جہنم سے بچنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیا کہنے، اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک جلسے میں بیٹھ کر ہاتھ لہرا کر ہم سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ دیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ نماز چھوڑ کر کے صرف ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں گے جنت ہماری ہو جائے گی، تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ رات بھر گاؤں کے گلیوں میں گھوم کر کسی کے بیٹی کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہم سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیں گے جنت ہماری ہو جائے گی، تو یہ سوچ غلط ہے، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ کو سوچ بدلنا ہوگا، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ میں آپ کو بتاؤں جنت پانا اور جہنم سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر شراب خوری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ بھانگ ہو،
چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ گرد ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ براؤن سگر ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ کوئی ٹیبلٹ ہو، چاہے وہ انجیکشن ہو، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آج ہمارا نوجوان ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے، ہمارا نوجوان ٹیبلٹ کا استعمال کر رہا ہے، ہمارا نوجوان شراب کے اڈے پر پایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو جنت پانا ہے، شراب خوری سے دور ہونا ہوگا۔ آپ بہت نعرہ لگاتے ہو حضرت علی کے نام کا، بہت نعرہ لگاتے ہو حضرت فاطمہ کے نام کا۔ اگر آپ شرابی ہو، حضرت علی کا یہ فرمان سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں شراب گر جائے اور وہاں پر پھر گھاس اگائے جی، اور اس گھاس کو اگر کوئی دودھ دینے والا جانور چر لے، حضرت علی فرماتے ہیں میرے تقوی، میرے خلوص، میرے للہیت، میرے پرہیزگاری کو گوارا نہیں ہے کہ علی اس جانور کا دودھ پیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں شراب گر جائے اور وہاں پر کوئی مسجد بنا دی جائے، پھر لوگ کہیں علی اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اذان دے دو، حضرت علی کہتے ہیں میرے تقوی، میری پارسائی اور میری پرہیزگاری کو گوارا نہیں ہے کہ علی اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اذان دے۔ آپ سوچو میرے بھائی، آپ شراب پی کر جنت کے تمنا میں ہیں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ بدلو اپنے آپ کو۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ نے اپنے سینے کے اندر اللہ کا ڈر بسایا، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا، شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاری، اللہ فرماتا ہے جنت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میرے بھائی، زناکاری بھی عام ہے آج، عام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کے تھوڑی دیر توجہ سے سنیے آپ، اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اے میرے بندو، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ زنا مت کرو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، بلکہ قرآن کا 15واں پارہ آپ کھولو، 15ویں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب میرے بھائی؟ کوئی ایسا کام نہ کرو جو آپ کو زنا کی طرف لے جائے، آپ کو زنا کی طرف مائل کرے۔ میرے بھائی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، مفتی حماد صاحب کی تقریر سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کا فرمان، رسول کے فرمان کو سنتے ہیں۔ اگر ہماری 20 سال کی بچی، ہماری 18 سال کی بہن اگر فل میک اپ کر کے، بن سمر کر کے، ہاف آستین کی قمیض پہن کے، چوڑے گلے کی قمیض پہن کے، جالی دار قمیض پہن کے اگر مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، آپ مجھ سے بتاؤ کیا یہ زنا کی دعوت نہیں ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے مسلم عورتوں سنو، اللہ کا فرمان ہے تمہارے لیے، تم اپنے میک اپ کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر محرم مردوں پر ظاہر نہ کرو۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائی، اللہ نے تو قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَا يَضْرِبْ بِأَرْجُلِهِنَّ، یعنی اگر کوئی عورت پازیب پہنے، پائل پہنے، تو ہمارا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ وہ عورت جو پازیب پہن رکھی ہے وہ اپنے پاؤں کو زمین پر پٹک کے نہ رکھے، تاکہ
تاکہ اس کے پاؤں کی جھنکار، اس کے پائل کی جھنکار غیر محرم کے کان تک نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگائے اور وہ خوشبو کسی غیر محرم مرد کے ناک تک پہنچ جائے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ عورت زانیہ ہے۔ میرے بھائی سنو، آج ہم تقریر سن رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، لیکن شادی کا موسم چل رہا ہے۔ آپ شادیوں میں چلے جاؤ اور مسلم عورتوں کی حالت دیکھو، ہماری بیٹیوں کی حالت کیا ہے، ہماری بہن کی حالت کیا ہے۔ میرے بھائی آپ نے جشن رحمت عالم رچا دیا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جس طرح زندگی جینے کا حکم دیا ہے اس طرح آپ زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہماری بہن، ہماری جوان بیٹی موبائل پر ریل ڈال رہی ہے، اپنے ویڈیو ڈال رہی ہے، لوگ اس پر بھدے بھدے کمنٹ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں بتاؤ، میرے بھائیوں بتاؤ، کیا یہ زنا کی دعوت نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہمارے ہاں چند بھائی ایک ہی میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ دو چار بھائی ایک ہی میں رہتے ہیں، اسی گھر کے اندر بھابی بھی رہتی ہے اور اسی گھر کے اندر دیور بھی رہتا ہے۔ معاذ اللہ، ہمارے سماج کے اندر لوگ کہتے ہیں بھابی سے دیور مذاق کرے، عیب کی کوئی بات نہیں۔ ارے یہ تمہاری سوچ ہے کہ دیور بھابی سے مذاق کرے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحم والموت، دیور بھابی کے لیے موت کے سامان ہے، جیجا سالی کے لیے موت کے سامان ہے۔ آج ہمارے کتنے گھر ہیں جہاں جیجا سالی سے مذاق کر رہا ہے، دیور بھابی سے مذاق کر رہا ہے، کچن کے اندر بھابی بیٹھی ہے، دیور پہنچ رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ زنا کی دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا بات ہے، اللہ۔ آج ہماری بہن ختم کیا جائے بھیا، بس ایک بار درود پڑھ لیں، بس تھوڑی یہ بات مکمل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ ایک دن جلسے میں بیٹھ کر سر پہ ٹوپی آپ نے لگا لی، امامہ ہم نے باندھ لیا اور سوچے کام ہو گیا۔ میرے بھائی جلسے میں اتنے لوگ، اگر ہماری مسجدیں سونی ہے تو ایسے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کہنے، اگر پڑوسی کو ستا رہا ہے ایسے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بھائی کے زمین کو ہڑپ رہا ہے ایسے جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کمیٹی کے لوگوں سے کہوں گا آپ جلسے کرو، لیکن جلسے سے زیادہ ضروری ہے آپ ڈور ٹو ڈور سروس کرو۔ ہمارا نوجوان جو شراب پی رہا ہے اسے شراب کے دلدل سے باہر لاؤ، جو زنا کر رہا ہے اسے زنا کے دلدل سے لاؤ، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کمیٹی آپ کی کامیاب ہوگی، آپ خود کامیاب ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ جشن رحمت عالم ہے کہ نہیں؟ بے شک، ایک اور بات، جشن رحمت عالم، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو تمام عالم کے لیے، پورے یونیورس کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بے شک، نبی کے آمد سے پہلے جو حالات تھے اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ عرب کے لوگ
جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی قتل کر دیتے تھے. قرآن کے اندر ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا كَظِيمًا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. سبحان اللہ. باپ اپنے بچی کو زمانے جاہلیت میں مصطفیٰ کے آمد سے پہلے زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا. جی آج کتنے سال گزر گئے؟ 1400 سال سے بھی زیادہ گزر گئے. آج ہم جب سوچتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہمارے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے جو اپنے بچی کو دفن کر دیتے تھے. لیکن میرے بھائی 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، دنیا بڑی ترقی کر گئی، ہمارا ملک ہندوستان چاند پر پہنچ گیا، بہت ترقی کر گیا ملک. لیکن آج بھی حکومت ایک میسج دیتی ہے، پیغام دیتی ہے، کیا بات ہے؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کیا پیغام دیتی ہے؟ آپ نے دیواروں پہ لکھا دیکھا ہوگا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. آپ نے کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچا آخر حکومت یہ اسکیم کیوں لاتی ہے؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے بھائی 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں. حق ہے، صحیح ہے. کیا کری جا رہی ہیں؟ آپ نے ہاسپٹل کے دروازے پر بورڈ دیکھا ہوگا، یہاں لنگ کی جانچ نہیں ہوتی ہے، یہاں یعنی یہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے کہ بچہ. لیکن ٹیبل کے نیچے ڈاکٹر بھی سیٹنگ کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد چپکے سے ڈاکٹر باپ کے کان میں کہتا ہے تمہارے بیوی کے پیٹ میں جو گربھ ہے وہ بیٹے کا نہیں بلکہ بیٹی کا ہے. جیسے ہی ڈاکٹر اتنا کہتا ہے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. میرے بھائی باپ کہتا ہے نہیں چاہیے مجھے بیٹی، نہیں چاہیے مجھے بچی، میرے پاس پہلے ہی سے آلریڈی 4 بیٹیاں ہیں، میں ان کا خرچ کیسے اٹھاؤں گا، ان کی شادی کیسے کروں گا، ان کو جہیز کیسے دوں گا، نہیں چاہیے مجھے بیٹی، مار دو اس کو ماں کے پیٹ میں. میرے بھائی میں تو کہتا ہوں آج کا انسان کل کے انسان سے بھی بڑا ظالم انسان ہے. آج کا انسان کل کے انسان سے گیا گزرا انسان ہے. ارے کل کا انسان کم سے کم بچی کو پیدا ہونے دیتا تھا، دنیا دیکھنے دیتا تھا. بیٹی چند روز دنیا میں رہتی تھی تب باپ بیٹی کا قتل کرتا تھا. آج تو بچی نے ابھی دنیا کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے. اور میرے بھائی کل جب لڑکیاں ماری جاتی تھیں، کل جب بچیاں ماری جاتی تھی، باپ انگلی پکڑ کر جب لے جاتا تھا، ماں اپنے شوہر کے پیر پہ گر کر کہتی تھی میری بیٹی کی زندگی بچا لو. لیکن میرے بھائی آج باپ بھی خوش ہے اور ماں بھی خوش ہے. وہ بچی جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں کے شکم کے اندر ہے، اس کو اتنی بے دردی سے مارا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے سینے میں دل نہیں، آپ کے سینے میں پتھر نہیں دل رکھا ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے ایبارشن کے ویڈیوز دیکھو. وہ بچی جو ماں کے رحم کے اندر ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ریسا ریسا کر کے، بوٹی بوٹی کر کے، قیمہ قیمہ بنا کے اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. آپ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک اور بس 2 منٹ کے اندر 2 منٹ.
آج فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے، 30,000 سے زیادہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، بچوں کے چتھڑے اڑا دیے گئے، مسجدیں برباد کر دی گئیں۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سال سے اوپر گزر گئے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہم وہی مسلمان ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم نے دعا کی تھی تو اللہ نے آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا تھا، آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں میرے بھائی کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے انسان جب حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اللہ نہ دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول۔ اور میرے بھائی آج جوا عام ہو گیا، جوا حرام ہے کہ حلال؟ بولو میرے بھائی، حرام ہے، جوا حرام ہے۔ وہ جوا آن لائن کھیلا جائے چاہے آف لائن کھیلا جائے، چاہے تاش کے پتی پر کھیلا جائے، جوا حرام ہے۔ لیکن میرے بھائی آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا کوئی نوجوان آئی پی ایل میں کرکٹ پہ سٹے لگا رہا ہے، ڈریم 11 بنایا جا رہا ہے، کرکٹ پر سٹے بازی ہوتی ہے، کہیں ٹینس پر سٹے بازی ہوتی ہے، کہیں فٹ بال پر سٹے بازی ہوتی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اس میں عوام نہیں بلکہ خواص بھی مبتلا ہیں۔ ڈریم 11 پر سٹے بازی ہو رہی ہے، آپ حرام کھاؤ گے، اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ بھائی کے حق مارو گے، اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ پڑوسی کا حق مارو گے، اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ آپ لاکھ تہجد پڑھ لو، آپ لاکھ عمرہ کر لو، اگر حرام خوری آپ نے کی ہے اللہ دعاؤں کو کبھی قبول نہیں